دین اسلام نے ہمیں ایسا طرز حیات عطا فرمایا ہے جس میں جسمانی اور روحانی فائدے ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اہل ایمان پر، اہل اسلام پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر کہ قدم قدم پر رہنمائی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک خاص چیز جو مومن کو نصیب ہوتی ہے وہ برکت ہے، جو کہ کافر کے دامن میں وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت جو ہے وہ مومن کو نصیب کرتا ہے، کافر کے حصے میں برکت نہیں ہے۔ دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، کاروبار ہوگا، بزنس ہوگا، دنیا کی ترقی ہوگی، چاند پر پہنچے، جہاز بنائے، ایٹم بم بنائے، بہت کچھ کیا، لیکن برکت نہ زندگی میں برکت ہے نہ کسی اور چیز میں۔ لیکن اگر انسان چند چیزیں جو ہمیں دین نے بتائی ہیں اگر اس پہ عمل کر لے، صرف 4 چیزوں پہ عمل کر لے، تو اس کی صحت میں، اس کی زندگی میں، اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، اس کے دین میں، اس کی دنیا میں برکتوں اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ برکت کیسے آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے تقوی اختیار کرنا، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، نیک بن جانا۔ اور اس کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے اور متقی ہو جاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی ساری برکتیں ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو جب بندہ متقی بنتا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی دولت چاہے کم ہو تو برکت آ جاتی ہے۔ بظاہر دولت کم ہوگی لیکن اس کے اندر برکت، اور برکت چھپی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھتے ہیں جو امام مسجد ہوتے ہیں، ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بظاہر تھوڑی ہوتی ہیں، 5,000، 6,000، 8,000، 10,000، اور 5 6 8 بچے ہوتے ہیں، لیکن برکت ہوتی ہے، خفیہ برکت ہوتی ہے۔ دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ 2 لاکھ والے 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پلاٹ خریدا ہے، بزنس کیا ہے، نقصان ہو گیا ہے۔ تو جب بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا سبب جو ہے وہ برکت ہے۔ برکت آئے گی کیسے؟ متقی ہو جائے، تقوی اختیار کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میں حج کو جا رہا ہوں اور میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، مہربانی فرمائیں تھوڑا سا زیادہ راہ عطا فرما دیں۔ اس وقت جو رائج الوقت سکہ تھا، آپ نے سادہ زبان میں چونی دی، فرمایا لے جاؤ، اگر یہ بچ جائے تو پھر مجھے واپس کر دینا۔ اس نے کہا جی چونی ہے، حج کو جا رہا ہوں، پتہ پہلے پوری نہیں ہوگی، آپ کہہ رہے واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ برکت والی ہے، آپ لے جائیں، اگر بچ جائے وعدہ کر کے جاؤ واپس مجھے دے دینی ہے۔ تو اللہ والوں کی جو دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، وہ حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں اور حلال تقسیم کرتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ شخص وہ لے کے چلا گیا، معاہدہ کیا اگر بچ گئے پیسے تو واپس دے دوں گا۔ آیا تو تیاری کی، سامان باندھا، گٹھڑی تیار کی، تو دیکھا ایک قافلہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھئی کہاں کا ارادہ ہے؟ حج کو جا رہا ہوں۔ سواری ہے؟ نہیں سواری۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، ایک شخص نے جانا تھا لیکن وہ آیا نہیں، اس کا اونٹ ہمارے پاس ہے، آپ جو ہے ایسا کریں اس اونٹ پہ سوار ہو جائے، ہمارے مہمان بن جائے۔ جی ٹھیک ہے، قبول فرما لی دعوت۔ سواری بھی ان کی، اور وہ کھانے کا انتظام کرنے لگے تو کھانا بھی انہی کی طرف سے تھا۔ تو جتنا سفر تھا، جتنے مہینے لگے، سارا راستہ کھانا ان کی طرف سے، سواری بھی ان کی طرف سے۔ بیت اللہ شریف پہنچ گئے، طواف کیا،
اور وہاں پہ حج کی ادائیگی کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری پیش کی۔ جب وہاں پہ حاضری پیش کر لی اور فراغت حاصل کر لی، حج مکمل ہو گیا، واپسی کا ارادہ کیا، اب واپس آنا تھا بغداد میں مکۃ المکرمہ سے۔ تو پھر ایک جگہ پہ کھڑے تھے تو کسی نے دیکھا کہ ایک شخص مغموم ہے، پوچھا کہ خیر ہے، کہنے لگا کہ واپس جانا ہے، ساتھی تلاش کر رہا ہوں جو مل جائیں، ہم سفر ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں اور اپنے گھر لوٹ جاؤں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاقے کا وہ شخص جو وہاں پہ مغموم کھڑا تھا، تو ایک قافلہ مل گیا، اس نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے وہاں جانا ہے اور ہمارے پاس سواری بھی ہے، آپ کے پاس سواری ہے اپنی؟ کہا جی سواری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک شخص آیا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ فوت ہو گیا، حج پہ آیا تھا لیکن یہاں زندگی کی بازی ہار گیا، وہ خوش نصیب جو ہے ادھر ہی فوت ہوا اور ادھر ہی اس کی تدفین ہو گئی، اس کی سواری خالی ہے، یہ سواری لے لو۔ تو انہوں نے سواری دی، واپس آئے، سیدھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں جی کتنے خرچہ ہوا اور کتنے پیسے بچے؟ کہنے لگے کہ میں تو مفت حج کر کے آ گیا ہوں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ پوچھا کیسے؟ سارا ماجرا سنا دیا، آنے جانے کا احوال، سارے سفر کی رویداد جو ہے پیش کر دی۔ تو وہ چونی جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واپس کر دی۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نیک بن جاتا ہے۔ 11 مہینے کچھ لوگ جو ہے نماز کے نیڑے نہیں آتے، جمعہ کی نماز نصیب نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی، ذکر اذکار سے محروم رہتے ہیں، ان کی دل کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رمضان میں اگر توفیق نماز کی عطا فرماتا ہے تو پھر دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ سکون کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو جب بندہ نیکی کی جانب آتا ہے، اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، سجدہ ریزی کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جھکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ تو جب تک انسان نیک اور متقی نہیں بنتا بے سکونی رہتی ہے۔ ظاہری طور پر اگر کوئی کمی آ جائے، اونچ نیچ ہو بھی جائے، لیکن قلبی طور پر اسے بڑا سکون ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اور دوسرا سبب جو ہے برکت کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اللہ کا نام برکت والا ہے۔ سورۃ الملک ایک ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ نجات دینے والی سورت ہے، قبر سے، قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سفر کیا تو قافلے والوں نے، لشکر نے ایک جگہ پہ خیمہ لگایا، تو رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کی آواز آئی، تو پوچھا کہ کون ہے؟ اپنے دوستوں سے کہا کہ پتہ نہیں کون پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈا تو کوئی نہ ملا۔ اور یہی واقعہ آ کر جب صحابہ واپس پہنچے تو سید عالم، تاجدار کائنات، امام الانبیاء، محبوب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کے سنایا کہ حضور ایسے ہم نے خیمہ لگایا، کوئی سورۃ ملک پڑھ رہا تھا لیکن نظر نہیں آیا، آواز ہم نے خود سنی، سورت ہم نے سنی۔ تو آپ نے فرمایا وہاں پر میرے ایک غلام کی قبر ہے جس کی عادت تھی وہ ہر رات اس وقت تک اپنے بستر پر نہیں سوتا تھا، یعنی ہر رات اس کی عادت کریمہ تھی وہ سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔ آج وہ قبر میں سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، جہاں پر آپ نے خیمہ لگایا اس کے نیچے قبر تھی۔ تو اس کی جو پہلی آیت ہے، پہلا حصہ ہے آیت کا، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہی ہے۔ تو اللہ کا نام، اللہ کی ذات برکت والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر اچھا کام اس کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے، اگر بسم اللہ شریف سے آغاز نہ کیا جائے تو وہ کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہماری مائیں، بوڑھی عورتیں ہر قدم پر بسم اللہ شریف پڑھتی تھیں، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ شریف، ہر کام سے پہلے آغاز بسم اللہ ہوتا تھا۔ لیکن اب موبائل آیا ہے، نیٹ آیا ہے، ٹی وی آیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، توجہ ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک خوبصورت واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک یہودیہ لڑکی تھی، کسی مسلمان سے سن لیا اس نے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ اس نے سنا اور اس نے عادت بنا لی۔ وہ آٹا گوندتی تو بسم اللہ شریف پڑھتی، دروازہ کھولتی تو بسم اللہ شریف پڑھتی، پانی پیتی تو بسم اللہ شریف پڑھتی، کپڑے پہنتی تو بسم اللہ شریف پڑھتی۔ اس کی عادت بن گئی۔ ایک دن ماں نے سن لیا تو ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کرتی ہو؟ مت چھوڑو۔ ماں نے سمجھایا، پھر کچھ دفعہ ایسا ہوا ماں نے کہا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کے کلمات ہیں، ان کے الفاظ ہیں، اور ہم یہودی ہیں، آپ جو ہے یہ چھوڑ دو، یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹی کے دل کو سکون ملتا تھا، اس نے کہا جی میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے تنگ آ کر اپنے خامند کو، لڑکی کے باپ کو، والد کو بتا دیا کہ تیری بیٹی جو ہے منحرف ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اس کو تو مسلمانوں کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں اور ہماری خاندان میں ناک کٹوا دیتی ہے۔ یہ لگتا ایسے ہے اگر یہ منحرف ہو گئی تو خاندان میں ہم رہنے کے نہیں ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے، تکلیف ہے۔ تو اسے سمجھایا لیکن اس کو بات سمجھ نہ آئی۔ اس کو تو پیار ہو گیا تھا۔ میں مسلمان عورت کی بات نہیں کر رہا، یہودیہ کی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک وقت آیا جب ماں باپ تنگ ہو گئے، والدین نے فیصلہ کیا۔ باپ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اس کے لیے زہر خرید کے لاتا ہوں۔ ایک سانپ خرید کے لایا اور ایک ٹوکری کے اندر بند کیا، رسی باندھی، اور رسی باندھ کر کے اس کو گھر لے آیا۔ بیٹی نے دیکھا تو پوچھا کہ ابا جی یہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت ٹوکری ہے اور اوپر رسی بھی باندھی ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے لیے گلے کا ہار لایا ہوں، بڑا قیمتی ہار ہے، سونے کا ہار ہے۔ بیٹی بڑی خوش ہوئی، کہا سنبھال کے رکھو، جب میں کہوں دیکھ لینا اور مجھے بھی دکھایا کرو۔ ابا جی ٹھیک ہے۔ تو ہار رکھ دیا۔ ماں نے کئی بار سمجھایا کہ بیٹا تمہاری زندگی کے آخری دن ہے، سنبھل جاؤ، بات مان لو، تو بات نہ مانی۔ دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمانوں کی تعلیمات پر عمل بھی کرتی تھی، اور بسم اللہ کا جو ورد ہے، بسم اللہ شریف کا ورد جو ہے اس کے لبوں پر، اس کی زبان پر جاری رہتا تھا۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ آؤ، اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ اب اس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ بیوی کو کہا کہ اس کو کہو کہ وہ ہار لے کے آئے، اور بیوی کو کہا کہ اپنی بیٹی کو غور سے تک لے، توجہ سے دیکھ لو، آج کے بعد نہیں دیکھ سکو گی، اب یہ قبر کے حوالے ہو جائے گی۔ ماں غور سے ٹکنی باندھ کے دیکھ رہی ہے اپنی بیٹی کو۔ تو کہا کہ بیٹا جاؤ، وہ ہار والی ٹوکری تو لے آؤ۔ دروازہ بند تھا، دروازہ بالکل مقفل تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے اپنا وظیفہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ کھولا، اندر گئی، قدم رکھا تو بسم اللہ۔ جس بکسے میں، صندوق میں، پیٹی میں، وہ لکڑی کی جو صندوق تھی، اس کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی۔ ٹوکری اٹھائی تو بسم اللہ شریف پڑھی، رسی کھولی تو بسم اللہ شریف پڑھی، کور اتارا، بسم اللہ شریف پڑھا۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس نے نکالا تو خوبصورت ہار تھا، گلے میں ڈال کر باہر دوڑتی ہوئی آئی۔ تو ماں باپ دیکھ کے حیران ششدر رہ گئے، انگشتے بدنداں ہیں، منہ میں انگلیاں، بیٹا یہ ہار کہاں سے آیا، یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہ لگی ابا جی آپ تو خود لے کے آئے تھے، بہت خوبصورت ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ڈیزائن اچھا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں تو آپ کے لیے زہر لایا تھا، سانپ لایا تھا، آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ کہنے لگی ابا جی مجھے میرے رب کے نام نے بچا لیا ہے، اندر سے مسلمان ہو چکی تھی میں، اندر سے میں
اپنے نبی کی غلام لونڈی اور اسی کی نوکر کنیز بن چکی تھی، اور اسلام کی تعلیمات مجھے اچھی لگتی تھی۔ یہ بسم اللہ اور اللہ کے نام کی برکت ہے جو میرا وظیفہ تھا، جو رات دن میں پڑھتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بخشی کر دی۔ تو دوسرا سبب یہ ہے برکت کا اسباب میں سے 4 میں سے پہلا متقی تقوی اختیار کرنا، متقی ہو جانا، نیک بن جانا، اور دوسرا جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اور استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہنا۔ تیسرا سبب جو ہے وہ ہے دعا کرنا۔ اب لوگ دعا نہیں کرتے، اکثر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہی دعا مانگتے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے لگی ہوئی ہے، اور ہم جو ہیں اب بد نگاہی بھی کر رہے ہیں روز افطاری کے ٹائم، حالانکہ سحری کے وقت بھی جو ہے قبولیت کا وقت ہے، افطاری کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہے، ہم اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، دہی لسی مکھن تلاش کرتے، سالن تلاش کرتے، حالانکہ اس وقت جو ہے رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تہجد کا وقت جو ہے بابرکت وقت ہے، اور رمضان شریف میں یہ وقت جو ہے نور علی نور کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے۔ یہاں تک فرمایا جو بچہ آپ کا سمجھدار ہے اس کو بھی تہجد کے وقت اٹھا دیں تاکہ وہ بھی رب کی رحمت سے محروم نہ رہے، جو رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آپ ساری کا بھی انتظام کریں، لیکن اٹھنا تو ویسے ہی ہے، تھوڑا پہلے اٹھ کے وضو کر کے نوافل بھی پڑھ لیں، تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، دعا بھی مانگ لیں۔ اور افطاری کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے، عورتیں جو ہیں افطاری بناتے بناتے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور مرد جو ہیں بیٹھے ہیں، کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھا ہے، ریموٹ ہاتھ میں ہے، چینل بدل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ جی فلاں خبر ہے، یہ فلاں خبر ہے، اور ہم بھی ہے جو بیٹھ کے اپنے افطاری کا وقت جو ہوتا ہے قبولیت کا وقت، ہم دعا نہیں مانگتے۔ تو قبولیت کا وقت ہے، سارے کام ٹی وی والے بھی نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، ٹی وی کی تقلید اتنی بھی نہ کریں کہ ہم دعا مانگنا بھی چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، تو دعا مانگا کریں، جب دعا بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ آپ خود بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی سنتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری شاہ رگ جو ہے وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ نیڑے اور قریب ہے، شاہ رگ ہم سے دور ہے، اللہ ہمارے قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، محبوب ان کو فرما دیں یہ مجھ سے مانگیں، میں ان کی ہر دعا کو سنوں گا۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ نیک لوگوں سے بھی دعا کروائیں، خود بھی مانگیں جو آپ کے نیک ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، ان سے بھی دعا کروائیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی خدمت کی، بہت ہی خدمت کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی، اللہم اکثر مالہ ولدہ الی آخرہ۔ حضور نے 3 دعائیں عطا فرمائی۔ ایک دعا تو یہ عطا فرمائی، اے اللہ انس بن مالک کے مال میں برکت عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا مانگے، نبی پاک دعا مانگے، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، رحمت کل جہاں دعا مانگے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب دعائے محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی میرے آقا دعا مانگیں اور وہ دعا جو ہے قبولیت کا سہرا پہن کے نہ آئے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے دعا مانگی، اللہ میرے انس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میرا ایک باغ تھا، سب کے باغ سال میں 1 پھل دیتے تھے 1 مرتبہ، اور میرا باغ جو ہے سال میں 2 مرتبہ پھل عطا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت سے نوازا حضور کی دعا سے کہ میرے پاس لکڑ کا کلاڑا تھا، میں سونے کی جو ڈلیاں ہیں ان کو کاٹا کرتا تھا، اتنا سونا اتنی دولت میرے پاس تھی۔ بتائیں وہ 1-2 تولہ تو نہیں ہوگی، چھوٹی سی ڈلی تو نہیں ہوگی، کلہاڑے سے کاٹتے، ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں، ہم درخت کاٹتے ہیں، وہ سونا کاٹا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ پھر اولاد کی دعا دی، تو کہتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے
144 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تھیں جن کو آپ نے دیکھا، آپ کی اولاد میں، آپ کی نسل میں حضور کی دعا تھی۔ تو بزرگوں سے دعا کریں، اللہ کی مقرب ہستیوں سے دعا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کی بھی دعا عطا فرمائی، زندگی کی دعا عطا فرمائی۔ تو 100 سال سے زیادہ عمر آپ نے پائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی، صحابہ دیکھتے تھے تو کہتے ہوں گے کہ انس حضور کی دعا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے، ان کی خاص عنایت ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نظر رحمت اٹھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے نواز دیا، خدمت کا یہ صلہ ملا کہ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ تبرکات آپ کے پاس تھے، وصال کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے کفن میں رکھنا، میری آنکھوں پہ رکھنا، میرے منہ میں رکھنا، تاکہ میں دکھا سکوں کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ تو تیسرا سبب یہ ہے کہ خود بھی دعا مانگیں اور بزرگوں سے، نیک بندوں سے دعا کروائیں۔ چوتھا اور آخری سبب برکت کا اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت جو ہے بڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے سیانے دانا ہوتے ہیں، حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو بچہ کہتا ہے کہ ابا جی تسی پاگل ہو، تسی مینٹل ہو، تھانوں کی پتہ دنیا چند تے پہنچ گئی اور تسی جی پچھلیاں گلاں کر دے ہو۔ حالانکہ بڑے دنا ہوتے ہیں، ان کی باتیں مانیں، ان کا اچھا مشورہ قبول کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنے ہر کام میں، دین کا کام ہو دنیا کا، مشاورت کریں، سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ لیکن یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں والدین کی خدمت کریں اور دینی طور پر اپنے مشائخ کی، اپنے مرشد کی اور اپنے اساتذہ کرام جو آپ کے استاد ہیں ان کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کریں، تو انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، خسارہ نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھا جس کے بھائیوں نے جائیداد بانٹ لی اور اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ اس کی ایک والدہ تھی، اس نے کہا مجھے ماں دے دے، سارا خزانہ جائیداد زمین آپ رکھ لیں۔ ساری زمینیں بھائیوں کو دے دی، ماں رکھ لی، ماں کی خدمت۔ آج بھی وہ کہتا ہے کہ ماں اس بھائی کے ساتھ ہے، ابا جی جو ہیں وہ بڑے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، تمہارا حق نہیں بنتا؟ سال سال تک لوگ فون نہیں کرتے، جی وہ تو ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ سال کے بعد جاتے ہیں، عید پہ ملنے چلے گئے، ماں باپ ترستے رہتے ہیں، تو ان کے پاس ہے تو وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں اور وہ بھی تو تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، اگر ادھر گئے ہیں تو رشتہ ختم تو نہیں ہو گیا والدین والا۔ تو اس نے ماں لے لی اور ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کے قدم دباتا تھا، صحت کا خیال رکھتا تھا۔ غریب تھا، انہوں نے بزنس کیا، کاروبار کیا، ترقی کی، اور یہ غریب تھا، کبھی کھا لیا کبھی نہ کھایا، ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اور ماں دعا دیتی تھی، اللہ میرے بیٹے کو برکتیں دے، اللہ میرے بیٹے کے رزق میں برکتیں دے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے خواب دیکھا، کہنے والا کہہ رہا تھا کہ فلاں درخت کے نیچے ایک پتھر پڑا ہے، اس کے نیچے 100 دینار ہے، وہ لے آؤ۔ اس نے پوچھا کیا اس کے اندر برکت بھی ہے؟ ماں سے سنا ہوا تھا نا جملہ برکت کا، ذہن میں موجود تھا۔ تو کہنے والے نے کہا برکت نہیں ہے۔ صبح بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا لے آؤ۔ بیویاں یہ نہیں دیکھتی، وہ کہتی ہیں بس مال آنا چاہیے، جہاں سے مرضی لے کے آؤ، ہمارے خرچے پورے ہوں، چاہے سود کا ہو، رشوت کا ہو، حرام کا ہو، حلال کا ہو، جائز ہو نہ جائز ہو، بس مال آنا چاہیے بس۔ لیکن اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری رات آئی، پھر وہی خواب۔ انہوں نے کہا کہ 10 دینار ہیں، جاؤ لے آؤ۔ کہنے لگا برکت بھی ہے ان میں؟ کہا نہیں ہے برکت۔ بیوی کو صبح بتایا، بیوی نے کہا جاؤ لے آؤ۔ چلو لینے نہیں جاتے، دیکھ تو آؤ، یہ صرف خواب تو نہیں ہے، موجود تو ہے کہ نہیں ہے، یا ویسے خواب آ رہی ہے، جھوٹا خواب تو نہیں ہے؟ کہا دیکھنے تک نہیں جاؤں گا۔ تیسری رات پھر خواب۔ تو جب تیسری رات پوچھا کہ کیا ہے، کہنے لگے کہ 1 دینار ہے۔ کہا برکت ہے؟ تو کہا ہاں جی برکت ہے۔ صبح اٹھے، بیدار ہوئے، مطلوبہ درخت کے نیچے پہنچے،
نشانی پا کر پتھر اور زمین کو کھودا تو ایک دینار نکلا۔ وہ دینار لے کر کے بازار میں آیا تو ایک آدمی مچھلی بیچ رہا تھا، تو کہا کہ کتنا عرصہ ہوا، کتنے سال بیت گئے، کبھی اچھا کھانا نہیں بنایا، اچھا سالن نصیب نہیں ہوا، تو کیوں نہ مچھلی خریدتا ہوں اور اچھا سالن بناؤں گا، اپنی بیوی کو دوں گا کہ مزیدار سالن اور کھانا بنا دے۔ تو وہ سالن کے لیے مچھلی خریدی، بیوی کو دی، تو بیوی نے مچھلی کو جب کاٹا تو اس کے پیٹ سے ایک ہیرا نکلا۔ اس نے اپنے خاوند کو دیا تو خاوند نے جا کے جوہری کو جا کے دیا، تو جوہری نے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، اتنا مال دیا کہ ساری زندگی وہ کھاتے رہے، مال ختم نہیں ہوا۔ کیوں ختم نہیں ہوا؟ پیچھے ماں کی دعا تھی، اور ایک دینار جو تھا برکت والا تھا۔ لوگوں کے پاس بزنس بھی ہے، دولت بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، مال بھی ہے، کماتے ہیں، لیکن برکت ختم ہو گئی۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی فلاں بیمار ہو گیا، کبھی ادھر لگ گئے، کبھی ادھر لگ گئے، کبھی نقصان ہو گیا، کبھی خسارہ آ گیا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، برکت کے اسباب ہیں، اگر ہم عمل کر لیں، متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہر نیک کام سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت بنائیں، بسم اللہ شریف کا ورد شروع کر دیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، برکت والی ذات ہے، تو انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے، خود بھی دعا مانگیں اور نیک ہستیوں سے دعا کروائیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے، بڑوں کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت کریں اور برکت والا رزق تلاش کریں، حرام کی آمیزش نہ ہو۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں، دین میں، اولاد میں، صحت میں، ہر چیز میں اللہ برکتیں نصیب فرمائے گا۔